الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه واتبع هواها من أتبع نفسه فهواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ و عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ چاہ کر بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو باقی رہتی ہیں اور فنا نہیں ہوتی. آج انسان دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے ہر ایک انسان سے رہبری، سجیشن، مشورہ حاصل کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا کہ تم قرآن سے، کلام اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کا ہر کام پوچھ کر کرنا، آج ہم وہ رہبری اور وہ پوچھنا بھول گئے. اور جس دنیا کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہیں، اس محنت کے اندر ایک پہلو تو ہمیں یاد ہے، اس کا ایک حصہ بھول گئے. کیا یاد ہے؟ کسی کے بھی گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آدمی دو چیزیں کرنا چاہیے، لیکن کرتا ایک ہے. کیا کرتے ہیں کہ ماں اپنی بیٹی کو گھر سنسار کی چیزیں سکھانا شروع کرتی ہے. بے شک یہ ایک ذمہ داری ہے. چھوٹے بڑے کا ادب، احترام، لحاظ کرنا سکھاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا یہ سب سکھاتی ہے. لیکن یہ سکھائی ہوئی چیزیں اس کی دنیا کے زندگی کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کیا؟ جب یہ بیٹی مر کے قبر میں جائے گی، موت کے وقت کے لیے کیا؟ موت کے وقت کے لیے کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو دھندا، کاروبار، روزگار سکھاتا ہے کہ چھوڑا دھندوں کر نہ کہتوں کہ کوئی نہیں دے. کہتے ہیں نا، بیٹے تو کاروبار نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، کمائے گا نہیں تو بیاہے گا کیسے؟ شادی کیسے ہوگی؟ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ یہ ایک پہلو ہے. آدمی مسلمان بھی اس ذمہ داری کو تو سمجھتا ہے، بے شک یہ ذمہ داری ہے، لیکن اگر بیٹا بغیر ایمان کے، بغیر اعمال صالحہ کے زندگی جی رہا ہے اور اس حال میں چلا گیا تو اس کی موت کا کیا؟ دونوں ذمہ داری سمجھنی. میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی نا ترمذی شریف کی، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا، وہ ثبوت دیتی ہے عقل مند ہونے کا.
آج ہم عقل مند کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جس ماں نے اپنی بیٹی کو گھر سنسار سکھا دیا اور اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا خاندان میں، مالداروں میں، اس ماں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو 500,000 روپے روزانہ کمانا، بال بچے پالنا سکھا دیا، اسے عقل مند کہتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے الکیس من دان نفسہ، نفس کی چاہتے دنیا میں چھوڑ دے، اللہ کی چاہتے اپنا لے۔ کس کی چاہتے؟ اللہ کی چاہتوں پہ چلے، اپنی چاہتے چھوڑ دے، یہ عقل مند کی پہلی نشانی۔ ہمارا بیٹا اللہ کی چاہت کو صبح سے توڑتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر پھر پورا دن جھوٹ بولے، گالیاں بولے، حلال کھائے یا حرام کھائے، بھلا کرے یا برا کرے، شراب پیے یا جوا کھیلے، کسی اسکیم میں پیسے ڈالے یا کسی سود والے کاروبار میں انویسٹ کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تو نفس کی پورے کام کر رہا ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن باپ کو بھی تکلیف نہیں، ماں کو بھی تکلیف نہیں، اس کے دادا کو بھی تکلیف نہیں، محلے والوں کو بھی دکھ نہیں، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کس پہ چل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو گزرنی ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ بچپن میں سے جوانی نہ آئے، آ کر نہیں۔ کوئی ہم میں سے یہ چاہے کہ ہماری داڑھی سفید نہ ہو، 1000 دوائیاں لے، منت سماجت کرے، سفید ہونا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ مجھے جو ہے بڑھاپے کی کمزوری نہ آئے، میں ہمیشہ دوڑتا بھاگتا رہوں، دیوار کود جاؤں، کود کے سائیکل پہ چڑھ جاؤں، کود کے جو ہے 2 ہاتھ اوپر اٹھا کے گاڑی چلاؤں، نہیں ہو سکتا نا، کمزوری آئے گی، لازمی ہے۔ کوئی یہ چاہے، سورج یہ چاہے کہ میں غروب نہ ہو جاؤں، چمکتا ہی رہوں، غروب ہونا ہے۔ کوئی یہ چاہے میں ہمیشہ مالدار رہوں، نہیں، بڑھاپا آتے ہی یہ پیسہ، یہ دھن دولت اولاد کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوائی کے لیے اولاد سے لینا پڑے گا۔ اللہ بتاتے ہیں جو چیزیں ہم محنت کر رہے ہیں نا وہ ہماری نظروں کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں۔ بچپن ختم ہو جاتا ہے، بچپن کے شوق ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم سے کوئی کہے چلو ذرا باہر جا کے تھوڑا کرکٹ کھیلتے ہیں، کھیلیں گے؟ مارو کرو چونا مارو کھیلتا، لوگ ہنسیں گے، ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل تو موت کی تیاری ہے، ایمان کی حفاظت موت کی تیاری ہے، اللہ کی مرضیات موت کی تیاری ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے شرح بخاری میں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت تقریباً 5000 کتابیں زبانی یاد تھیں۔ کتنی؟ 5000 کتابیں زبانی یاد تھیں۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک بندہ ایسا تھا اپنے نوجوانوں کو کہا کرتا تھا ارے مولویوں کی باتیں چھوڑو، یہ تو بس یہ حلال یہ حرام، یہ مت کرو وہ مت کرو فلاں مت کرو یہ کرو، ان کی باتوں کو چھوڑو، اپنی مرضی کی جیو، ان کی باتوں میں نہ ہو۔ خالی مشورے دیتا تھا، لوگوں سے ایسی باتیں کہا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو وہ سزا بھگت رہا ہے۔ اسے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ میں جو لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ مولویوں کے مت سنو، یہ تو حرام حلال، یہ جائز یہ ناجائز یہ مکروہ، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسم ہے یہ سنت ہے، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ یہ جو میں مشورہ دیا کرتا تھا نا، جب سے مرا ہوں آج تک اس کی سزا ذرا بھی ہلکی نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند وہ ہیں جو مرنے کی تیاری خود بھی کرے، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، عاجز، کمزور، تھوڑی عقل رکھنے والا، نا سمجھ انسان وہ ہیں۔ حضور فرما رہے والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على اللہ، کمزور عقل والا وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے لگ جائے، اپنی من مانی زندگی کے پلان بنائے، صبح اٹھے شام تک کے پلان، شام کو سوئے صبح میں کرنے کے کام کاج، کہیں موت کا ذکر نہیں، کہیں ایمان کے بچانے کی فکر نہیں، کہیں اولاد کے اعمال صالحہ کی فکر نہیں، کہیں اپنی زندگی مرنے کے بعد مجھے کیا کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قبر میں کیا سوال جواب دینا ہے، کوئی فکر نہیں۔
حضور فرماتے ہیں ایک تو غلطی یہ کرتا ہے اعمال صالحہ کرتا نہیں، مرضی کی زندگی جیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا دھوکہ، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، نیک اعمال کرتا نہیں، سچ، حلال، زبان کی سچائی، وعدے کی وفا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو خود اپنانا، اوروں کو سکھانا اور بتانا، یہ کچھ نہیں کرتا، پھر بھی شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے پتہ ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو نفس نے دھوکے میں ڈالا، اپنی خواہشات پہ چلا، اپنی منمانی پہ چلا، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور پھر بھی اللہ سے امیدیں رکھے تو یہ بے وقوف ہے۔ محنت کر کے مزدوری کی امید کی جا سکتی ہے، کما کے لائے تو گھر کے اندر اچھے کھانے اور اچھے انتظام کی خدمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں عمل کریں گے تو وہاں صندوق میں وہ اعمال کھلیں گے، وہ اعمال کھلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بچوں کمائو، ہی دھندو کرو، فلانا کاروبار کرو، فلاں جگہ پیسے ڈالو، فلانے پلاٹ میں ڈالو، دکان میں ڈالو، کھیت میں ڈالو، کہتے ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیوں نے یہ کہا اپنی اولاد سے، اذ حضر یعقوب الموت، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، قال یا بنی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد سے ہی پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھو ایمان کتنی بڑی چیز ہے، بغیر ایمان کے ہم کیا سمجھے اپنے آپ کو، بغیر ایمان کے ہماری محنت جو ہے وہ زندگی میں کام آ سکتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ ابو طالب نے کیا کچھ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روئے، اور روتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے کہ میری حفاظت کرنے کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا، جو مشرکین سے، جو دشمنوں سے مجھے حفاظت کرتا تھا نا، آج وہ رخصت ہو گیا۔ لیکن ایمان نہیں تھا تو اللہ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ نے دی، ایمان کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان کی دولت ہمیں سب سے پہلی چیز جو سبق سکھاتی ہے نا، وہ یہ کہ دنیا کی چیزیں تو فنا ہے، دنیا کی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس طرح سے آدمی کی صحت کنٹرول میں نہیں، مالداری کنٹرول میں نہیں، بچپن قبضے میں نہیں، جوانی ہمارے ہاتھ میں نہیں، دنیا کا سکھ دکھ اور خوشی اور غمی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے دنیا کی زندگیاں رکھی، قرآن کے واقعات رکھے کہ جو کرنے کی چیزیں وہ اعمال ہے۔ مرنے کے ساتھ قبرستان میں سب سوئے ہوئے ہیں، کون پوچھنے جاتا ہے؟ ویسے کل کو ہم جا کے سو جائیں گے، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ اصل فکر جو ہے نا آخرت کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، موت تک، اور یقین بنتا ہے محنت سے، قربانی سے۔ آدمی مسلسل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نہ نماز ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ ایمان کی، نہ اولاد کی آخرت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ حلال کی پرواہ، نہ سنت کا طریقہ، کچھ نہیں، اور موت کے وقت میں زبان پہ کلمہ آئے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح لکھی بخاری کی، کتاب الایمان کی، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ 3 بندے دوست حج کو جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، جب بستی سے گزر ہوا وہاں پر انہوں نے اپنی تھکان کی وجہ سے آرام کیا، نماز پڑھی، پھر روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا تم جاؤ میں تو یہیں رہوں گا۔ وہ عیسائیوں کا شہر تھا، منت سماجت کے نہیں مانا، وہ چلے گئے۔ یہ وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کے پیچھے ہو کے اس کے گھر پہنچا، جا کے اس کے باپ سے جا کے فرمائش کی، اس کی منگنی کی، فرمائش کی، تو اس کے باپ نے کہا تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ آج ہم اپنے اسلامیات سے، اسلام کی سنتوں سے، اسلام کی لباس سے، اسلامی طور و طریق سے ہمیں گھن اور سستی محسوس ہوتی ہے، یا اسے کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ سنیے میرے دوستو، بخاری شریف کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہے۔
اس شخص نے یوں کہا، مالدار نے، رئیس نے، کہ پھر تجھے اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا. تو وہ مذہب چھوڑ کے عیسائی ہو گیا. وہ لوگ حج کر کے واپس اپنے گاؤں آئے. ایک مدت کے بعد سوچا چلو ہم جا کر جو ہے پتا کرتے ہمارے دوست کا کیا حال ہے. اپنے گاؤں سے واپس نکلے، اس گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے پوچھا تو کہا وہ تو مر گیا. کہا کیسے مرا؟ تو کہ عیسائی ہو کے مرا. ایمان گیا نا، ایک گناہ کی وجہ سے ایمان، کہ کلمے کے بغیر کی موت آئی. پھر وہ پہنچے، اس کی قبر پر دیکھا تو اس کے بیوی اور بچے وہاں بیٹھے تھے جو عیسائی تھے. یہ بھی وہاں جا کے رونے لگے، اپنے دوست کے لیے استغفار کرنے لگے، اپنے دوست کے لیے دعائیں مانگنے لگے اور اس کے لیے رونے لگے. لیکن دعائیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ کفر کی حالت میں گیا. اس عورت اور بچوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنی ساری کارگزاری کہ حج کا سفر جا رہے تھے، یہ یہاں رک گیا تھا تمہیں دیکھ کر. تو پھر تو کہا کہ یہ ایمان سے محروم ہو کے چلا گیا، اس پر رو رہے ہیں. تو بیوی بچے فوراً کہنے لگے اللہ اکبر، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان چھین لیا، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کتنی سزا دے گا. انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. اس کے بعد محدثین لکھتے ہیں اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر کریں گے تو اللہ ایمان والی موت دے گا، تو اللہ خاتمہ بالخیر کرے گا. اگر ہم گناہوں سے زندگی جیتے رہیں اور پھر یہ سوچیں کہ کلمے کی، نماز کی، ایمان کی موت آ کے جنت مل جائے. اسی لیے حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پسندیدہ تو دین ہے. کیا پسند ہے؟ الا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے دعا بتلائی گئی، جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے اور صبح میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھے. کتنی دفعہ پڑھے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. صبح میں 3 بار یہ دعا پڑھے. لیکن 5 وقت نماز کا اہتمام ہے، رزق حلال ہے، دل صاف ہے، اسی دن مر گیا سیدھا جنت میں. شام کو مغرب کی نماز پڑھ کے یہ دعا 3 بار پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اللہ کو تو پسند دین ہے. من حب للہ وابغض للہ، اللہ کے دین کی خاطر آپس کے تعلقات ہوں، ایک دوسرے سے ملنا ہو تو دین کے خاطر، ایک دوسرے کو آخرت کی فکر دلانے کی خاطر. ایک دوسرے کی ہمدردی کیا ہے؟ کیا دنیا کے دکھوں سے بچانا صرف یہی ہمدردی؟ کیا اولاد کو صرف کاروبار سکھا دینا یہ اولاد کی ہمدردی ہے؟ کل کو یہ اولاد جب نمازیں چھوڑ کر حرام کھا کے غلط کاروبار کر کے مر کے قبر میں جائے گی تب اس باپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا یا اچھا کیا؟ یہ اولاد اگر مسجد میں نہیں آتی، حرام کاروبار کر رہی، جھوٹ بول رہی اور لباس غیر شرعی پہن رہی، اس حال میں مر گئی تو یہ باپ نے ظلم کیا یا احسان کیا؟ ایک اولاد رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوئی، نماز دعا پڑھ کے نہیں سوئی، اولاد غلط کام کر کے سوئی ہے، جھوٹ بول کے سوئی ہے، یہ مر گئی تو اس باپ پر کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. باپ سے، شوہر سے، گھر کے بڑے سے پوچھا جائے گا. اولاد کو دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، آخرت کا راستہ، قبر کے سوالات کے جوابات کا راستہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کا راستہ بتلایا تھا کہ نہیں بتلایا تھا، یہ پوچھا جائے گا. ایک آدھار کارڈ میں اگر مسٹیک ہو جائے، ایک ووٹر آئی ڈی کارڈ میں مسٹیک ہو جائے، پین کارڈ میں مسٹیک ہو جائے، آدمی رشوتیں دے کر صاحب لوگوں سے جا کر منت سماجت کر کے وہاں کی آئی ڈی پروف کو کلیئر کرواتا ہے، اسے صحیح کرواتا ہے. کیا ہم نے اپنی ایمان کی جو ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی جو ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اس کو کیا؟ یہ احسان نہیں. یہ دین سے خالی اپنے گھروں کو رکھنا یہ ہمارے لیے اچھائی چیز نہیں ہے. حضور کو جب اللہ کہہ رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کسی سے تعلقات ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کو رضیت باللہ. اللہ خود فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ عرفات کا میدان ہے، ایک یہودی آیا حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اللہ اکبر. ہماری زندگی تو اعمال سے خالی ہے، پھر بھی موت کا ڈر نہیں، توبہ کا.
لکھا ہے محدثین اکرام نے، مفسرین نے، جب اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، ناراض، تو اللہ کی ناراضگی کی چند علامتیں: آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والوں سے نفرت ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ علامتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے باپ کو زخمی حالت میں اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹے مجھے میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ کون؟ عمر، جن کا محل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا، جن کی جنت ہونے کی بشارت، خوشخبری اللہ نے عرشوں سے بھیجی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پہ سنائی۔ کہہ رہے ہیں مجھے زمین پہ رکھ دو میرا سر۔ جب زمین پہ سر رکھا گیا، اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا ہوگا؟ وہ اعمال کر کے بھی ڈر رہے ہیں، ہم اعمال سے کورے ہو کر بھی دلے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ ایک یہودی آیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا کہ یہ جو آیت قریب آئے نا، اگر ہمارے یہاں اتری ہوتی ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے برابر یاد ہے، جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، شاید اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے، اس پر سوار تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، آج عرفات کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو مکمل کر دیا، اب اسی سے راضی ہوں گا جس کی زندگی میں دین ہوگا۔ دین ہے تو اللہ راضی ہے۔ اگر دین اعمال صالحہ نہیں ہے، اگر اعمال کی اور موت کی فکر نہیں ہے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ ناراض۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند دانش وہ ہیں جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھے، آپس میں تعلقات رکھے، کسی سے ناراض ہو اور کسی سے اگر ناخوش ہو تو دل دکھتا ہو تو نافرمانی کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے دکھتا ہو، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو دے تو بھی اللہ کی خاطر، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، اور کسی سے کچھ روک دے اور نہ بلائے نہ بات کرے تو دین کی خاطر۔ تو یہ دین کی فکر اصل ہے۔ جو ایمان، جو دین اللہ کو پسند ہے، یہی دین قبر میں، یہی دین موت میں، یہی دین آخرت میں کام آئے گا۔ ایک بات سناؤں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ آدمی قبر میں جائے گا، قبر میں جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں ایک خوبصورت سا بندہ سامنے نظر آئے گا، مخلوق نظر آئے گی، تو کہے گا تو پہچان والا لگتا ہے، کون؟ تو کہے گا میں تیرا اعمال صالحہ ہوں، تیرے نیک اعمال ہوں، اللہ نے خوبصورت شکل بنا کے تیرا دوست بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس سے بات چیت میں لگے گا، یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی